السلام علیکم، میں ہوں سائمہ شہزاد۔ ایک چھوٹا ایک عام اسکول یا ایک نیا اسکول کیسے اپنے ٹارگیٹڈ ایریا میں اپنے آپ کو مقبول بنائے؟ کیونکہ جب کوئی نیا اسکول یا چھوٹا اسکول ہوتا ہے تو اس کے پاس اتنے زیادہ وسائل نہیں ہوتے یا اتنا بجٹ نہیں ہوتا کہ وہ بڑے بڑے ٹی وی اشتہارات یا اخبارات میں اشتہارات یا ایسے بورڈز جو ہے وہ چسپاں کر سکے، اور مطلب مارکیٹنگ پہ وہ اتنا انویسٹ نہیں کر سکتا، اس کے پاس اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی۔ تو اس حوالے سے آج ہمارا سوال ہے اور ہم اپنے مینیجنگ ڈائریکٹر یوروکڈز انٹرنیشنل اسکول سسٹم ڈاکٹر حسن محمد سے جانیں گے کہ وہ ہمیں یہ بتائیں کہ ایسا کیا کریں اسکول مالکان کہ وہ کم سے کم بجٹ یا بغیر سرمائے کے کچھ ایسا کر دیں کہ وہ اپنے ٹارگیٹڈ ایریا میں مقبول ہو جائیں اور وہ والدین کی اولین پسند بن جائیں۔ جی سر۔ جی اچھا میڈم جی، ایسے ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چھوٹا اسکول ہوتا ہے نا اس کی مارکیٹنگ بھی آسان ہوتی ہے، جو بڑا اسکول ہوتا ہے اس کی مارکیٹنگ بھی بڑی ہوتی ہے اور مشکل ہوتی ہے۔ یہ کیسی بات کی سر؟ یہ ایسی بات کی ہے کہ جو چھوٹا اسکول ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں 200 بچہ بیٹھ سکتا ہے، چھوٹا اسی کو کہیں گے، یا 300 بیٹھ سکتا ہے۔ جو بڑا اسکول ہے اس میں 3000 بچہ بیٹھ سکتا ہے، اور اس کے ایکسپینس اتنے زیادہ ہیں بڑے اسکول کے، چھوٹے اسکول کے آلریڈی ایکسپینس چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ پورے ایریے میں جانا جائے، سب سے آسان زیرو بجٹ مارکیٹنگ، اس میں پہلا ٹول یہ ہے کہ آپ اپنے جیسے کوئی پولیو کے انجیکشن لگانے آئے محلے میں، یا کوئی آئی ڈی کارڈ بنانے والی کوئی ٹیم آئی ہوئی ہے، یا کوئی میڈیکل کیمپ لگانے والی ٹیم آئی ہوئی ہے، ان کو اپنے اسکول میں بیٹھنے کی اجازت دے دیں۔ ٹھیک ہے، وہ بیچارے جگہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ اگر کسی ایگریکلچر ایریے میں تو جو آتے ہیں نا یہ زرعی ادویات والے، وہ بھی جگہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہیں بیٹھنے کے لیے۔ جب آپ انہیں وہ جگہ دے دیں گے تو وہاں پہ پورے ایریے کے جو خواتین حضرات ہیں، اگر کوئی میڈیکل کیمپ ہے تو پھر خواتین بھی آئیں گی، اگر کوئی ایگریکلچر کا اس میں میل آئیں گے، ایک ہی دن میں تقریباً پوری کمیونٹی کو اسکول کا پتہ لگ جائے گا۔ اب کرنا کیا ہے کہ آپ نے آفس کو اس دن ویل ڈیکوریٹ رکھنا ہے، اور لائٹیں شائٹیں آن رکھنی ہے، انرجیٹک ہو کے وہاں بیٹھنا ہے۔ اب وہ پیرنٹس جو آئیں گے، اچھا یہ اسکول ہے، یہ کب بنا، ایڈمیشن کب ہو رہے ہیں، یہ کب سے اپنی سیشن سٹارٹ کر رہا ہے، وہ ایک بڑا ہی دلچسپ ان کے لیے معاملہ شروع ہو جائے گا، نمبر ایک۔ اس کے بعد آپ کسی محلے سے بیوٹی پارلر والی خاتون سے ریکویسٹ کر لیں، اپنی مہربانی، ایک دن آپ اسکول، آپ کے کسٹمر بڑھ جائیں گے، ہمارے بھی اسکول کا انٹروڈکشن ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو میرے ایریے کا کسٹمر ہے وہ بھی سارا، میں کل کو اسکول کی جو بڑی گیدرنگ ہوا کرے گی اس میں بھی آپ کا پھر ذکر کیا کروں، تھوڑا سا اسے محبت والا رویہ اپنائیں، ایک وہاں پہ فری ٹریننگ سیشن ایک دن کا رکھ لیں، یا فری میک اپ ڈے رکھ لیں۔ اب کیا ہوگا، اس میں آپ کا تو کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوا، لیکن کمیونٹی کی خواتین آپ کے پاس آ جائیں گی۔ آپ کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی اسکول میں رکھیں جس کی وجہ سے اس ایریے کے لوگوں کو آپ کے پاس آنا پڑے۔ آپ کسی اچھی ٹیلر کو بلا لیں اور اس کے لیے ایک ون ڈے پلان کر لیں، تو اس سے بھی آپ کمیونٹی کو اپنے پاس بلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بالکل، آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ ہم جو ہے وہ کمیونٹی میٹنگز گیدرنگز کا ارینج کریں، کچھ ایسا ارینج کریں جس میں واقع میں ہی ہماری کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ان کی انوالومنٹ ہو، اور جب آپ کے پاس جب کمیونٹی سے لوگ آتے ہیں تو جس جگہ پہ وہ آتے ہیں اور وہاں کا، جس طرح سر نے کہا کہ آفس کو ویل ڈیکور کریں اور پریزنٹیبل طریقے سے وہاں پہ آپ بیٹھیں اور اپنی تیاری کر کے بیٹھیں کہ ان کیس اگر آپ سے کوئی، کیونکہ ہمیں پاکستانی ہے نا تھوڑی عادت بھی ہے سر کہ جب کہیں جاتے ہیں تو پھر ذرا وہ پوچھ گچھ کرتے ہیں، پوچھ گچھ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اچھا یہ اسکول ہے، یہ کب بنا، اچھا اس میں داخلے کب ہو رہے ہیں، اچھا یہ اس کی میم تو اچھی لگ رہی ہیں، اچھا اس کے سر تو اچھے لگ رہے ہیں، بڑے اخلاق سے بات کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں پھر آپ کے لیے آگے چل کے بینیفیشل ہوتی ہیں، مطلب پھر اس طرح سے آپ کے ایڈمیشنز بھی گریپ ہوتے ہیں اور آپ کی مقبولیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ دیکھیں اگر چھوٹا اسکول ہے، آپ کے وسائل کم ہیں، تو آپ ڈور ٹو ڈور وزٹ کر کے بھی اپنے انٹروڈکشن کروا سکتے ہیں کہ جی یہاں پہ ہمارا اسکول ہے، ہم نے نیا نیا اسٹارٹ لیا ہے، ہم ساتھ میں دین کی تعلیم بھی دے رہے ہیں، بچوں کو تربیت بھی ان کی کر رہے ہیں، تعلیم بھی دے رہے ہیں، تو مطلب مناسب فیس ہے ہماری، نارمل سیٹ اپ ہے، تو آپ چاہیں تو آپ ہمارا اسکول وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی بہت بڑے مطلب سرمایہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا بہت سرمایہ لگا سکتے ہیں تو پھر بینرز یا پمفلٹ جو ہے، جیسے کہ ایک براؤشر ہوتا ہے، بالکل جو نارمل کاغذ والا براؤشر ہے وہ 1-1.5 روپے میں بن جاتا ہے، وہ آپ 1000 بنائیں گے تو یعنی 1000 گھروں میں وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا۔ تو یہ کوئی بہت مہنگا ٹول نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ بورڈ لگاتے ہیں بڑے سارا کوئی بھی لائٹ والا تو وہ تو لاکھوں میں بھی ہیں، کچھ مطلب ہزاروں میں تو ہیں ہی۔ وہ سر وہی بات کہ اگر آپ نے کوئی چیز مارکیٹنگ کے حوالے سے کرنی بھی ہے، جیسے سر نے کہا کہ بورڈ لگاتے ہیں، اگر آپ بورڈ یا بینر لگاتے بھی ہیں تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کو لگایا کہاں ہے۔
کہ وہاں سے کتنے لوگوں کی آمد و رفت ہے, وہاں سے کتنے لوگ گزرتے ہیں اور کس کمیونٹی کے لوگ گزرتے ہیں جن کا اسکول میں کوئی انٹرسٹ بھی ہے یا نہیں ہے. یہ چیزیں بھی سر رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن بہت میٹر کرتا ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن مارکیٹنگ کا ایک اصول ہے جس کو لوگ اپناتے نہیں ہیں. جب ایڈمیشن کے دن آتے ہیں تو اکثر اسکول جو ہے نا وہ بڑے اسپیڈ اپ ہو جاتے ہیں, بینر, فلیکسنگ, ہورڈنگ, بورڈنگ سب کچھ شروع ہو جاتا ہے, اور بعد میں جب وہ سیشن سٹارٹ ہوتا ہے پھر وہ سو جاتے ہیں. لیکن مارکیٹنگ کا ایک اصول ہے کہ آپ نے جو بھی پالیسی بنانی ہے, جو بھی آپ کی اسٹریٹجی ہے, وہ 365 ڈیز کی ہی ہونی چاہیے. ہاں, اس کو کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کو اگنور نہیں کر سکتے. جب آپ اس کو اگنور کریں گے تو لوگ آپ کو بھول بھال جائیں گے. آج کا دور ایسا ہے, سوشل میڈیا نے پاگل کر دیا ہوا ہے ہمیں, سارا دن سکرولنگ, تو ہمارے ذہن میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں چیزیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں, وہ کیسے ہم مائنڈ میں رکھیں گے. اور سر کیا سوشل میڈیا پہ اگر آپ مطلب ایڈورٹائز کرتے ہیں اپنے اسکول کو یا کوئی ویڈیوز وغیرہ کیپچر کر کے اس کو لگاتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ کے طور پہ, تو کیا اس پہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے؟ پہلی چیز تو یہ کہ آپ نے جب اسکول بنانا ہے تو اپنے سارے پیجز بنانے ہیں, انسٹا کا بھی بنانا ہے, فیس بک کا, یوٹیوب کا. اس پہ تو سر کوئی کوئی انویسٹمنٹ انویسٹمنٹ نہیں ہوگی, کوئی بھی انویسٹ, لیکن ان میں ٹائم تو آپ کا انویسٹ ہوگا نا, آپ کا ٹائم انویسٹ ہوگا. اب اس میں کرنا کیا ہے, آپ کی اسکول کی جو بھی ایکٹیویٹی ہے چھوٹی سے چھوٹی, وہ آپ نے اس پہ دکھانی ہے اپنے فیس بک چینل پہ. اور جب آپ کو لگے کہ ہم کچھ تھوڑا خرچ کر سکتے ہیں تو پھر آپ پیڈ جو ہے نا وہ اس کو فیس بک پہ بوسٹ لگائیں ایڈمیشن کی, وہ پھر ہر گھر میں خود بخود پہنچ جائے گا. وہ ایریا, وہ جو ایڈ چلاتے ہیں انہیں اندازہ ہے, اگر تو کوئی ہم سے سیکھنا چاہے گا تو ہم فری بھی بتا دیں گے, وہ ہمیں کمنٹس میں ہم سے رابطہ کر سکتا ہے. اور اگر کسی کو پتہ ہے آلریڈی تو پھر بڑا آسان ہے, وہ ایڈ آپ کے اسی ایریے میں دیکھا جاتا ہے, آپ کو وہ ساری کمیونٹی. اچھا, ایک اور چیز بھی ہے, جب آپ نئے نئے اسکول سٹارٹ کریں نا تو کاغذ پینسل کی جان نہیں چھوڑنی. جو بندہ ملنے ہے اس کا نمبر ضرور لینا ہے. آپ بڑے بڑے فرض کریں جس کا بھی آپ کو نام آتا ہے, ہش پوپیز ہے, باٹا ہے, اور کوئی بھی یونیورتھ ہے کپڑوں میں ایک نام ہے, ان کے پاس آپ جب بھی جائیں وہ آپ سے کہتے ہیں جی آپ پلیز نا اپنا نمبر دے دیں, ہماری ایک انعامی اسکیم چل رہی ہے, تو ہم اس کا آپ کا نمبر اس میں ڈالتے ہیں. میں بھی کوئی گاڑی نکل آئے, وہ بڑی بڑی باتیں بھی کر دیتے ہیں. آپ چھوٹی بات کر لیں کہ جی ہماری ایک پالیسی چل رہی ہے کہ اس میں فری ایڈمیشن ہے یا فیس فری بچہ ہم ایک رکھ رہے ہیں. اس طرح کی کوئی بھی پالیسی جو آپ کو لگے ایزی بھی ہے اور آپ افورڈ بھی کرتے ہیں, وہ جی آپ اپنا نمبر دے دیں, ہماری ایک پالیسی آنے والی ہے, ہو سکتا ہے آپ کا نام اس میں نکلا اور آپ کا بچہ ساری 10 سال تک ادھر فری پڑھتا رہے. اب وہ سب سے نمبر لے لیں اور وہ براڈ کاسٹ لسٹ بنا لیں واٹس ایپ, اور اس پہ ایک میسیج ڈیلی جو ہے نا وہ آپ کوئی بھی اکوالے ذریعے یا کچھ بھی جس پہ آپ کا لوگو لگا ہو, یعنی اگلوں کو یاد آئے کہ یہ بندہ ہے بھائی. ٹھیک ہے, بالکل سر. اور آپ نے ٹھیک بات کہی ہے کہ اگر آپ کوئی پالیسی دیتے ہیں, ادروائز آج کل تو خیر پالیسیز کی بھی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے, لوگ خوش ہو کے اپنا نمبر دے دیتے ہیں, ان کو کوئی اتنا پرابلم نہیں ہوتا. اب ہم جیسے سر نے برانڈس کا نام لیا کہ کہیں بھی ہم شاپنگ کے لیے جاتے ہیں کچھ بھی, تو وہ جب انوائس ہماری ریڈی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہم سے ہمارا کانٹیکٹ نمبر مانگتے ہیں اس انوائس کو ریڈی کرنے کے لیے بھی. تو آپ کے اسکول کے باہر بھی ایک رجسٹر ہونا چاہیے جس پہ ہر آنے والا جو وزٹر ہے اس کا نام لکھا ہو اور اس کے بعد اس کا کانٹیکٹ نمبر لکھا ہو اور اس کے آنے کی وجہ لکھی ہو. آیا وہ داخلے کے لیے آیا تھا, آیا وہ کسی اور اپنے ایشوز کو مطلب لے کے آیا تھا آپ کے پاس. تو یہ ایک ایسا رجسٹر, ایک ایسا آپ کے پاس ریکارڈ ضرور ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے آپ کو ان کے جو کانٹیکٹ نمبر ہے وہ بھی گریپ ہو جائیں گے. اور اس کے بعد جس سر نے کہا کہ براڈ کاسٹ آپ لسٹ بنائیں اور اس میں ڈیلی کا کچھ نہ کچھ میسج کریں, جس سے وہاں کے جو مطلب وہ جو گروپ کے لوگ ہیں ان کو پتا چلے کہ اچھا یہ وہ فلاں اسکول کا میسج ہے. سم ٹائم اگر وہ اریٹیٹ بھی ہوگا تو کہے گا نا یار ایک یہ اسکول والے جان نہیں چھوڑتے, آپ کا نام تو کہیں نہ کہیں پھر بھی جو ہے سرکولیٹ زیادہ کرے تر گا. لوگ نا اریٹیٹ ہوتے ہیں جب آپ ایڈمیشن کی پوسٹیں ان کو دیتے جائیں گے, لیکن اگر آپ ان کو کوئی ایسی بات جو ان کے دل کو اچھی لگے, ایک والے ذریعے کوئی کہہ لیں, کوئی حدیث شریف کہہ لیں, تو پھر وہ اریٹیٹ نہیں ہوتے. اگر دن میں آپ 24 گھنٹے میں کوئی ایک پوسٹ کر دیں تو, یا آپ لگے تو ایک دن کا اور گیپ رکھ لیں, 48 گھنٹے میں ایک کر دیں. اصل بات یہ نہیں ہے. اب کیسے ایک بندہ ہے وہ دن میں 1000 پوسٹیں دیکھ رہا ہے تو آپ کی وجہ سے ہی سارا کچھ ہونا ہے. ایسے چند لوگ ہوتے ہیں, باقی زیادہ تر کمیونٹی تو یہ بس یہ گھمائی وہ گئی. تو آپ نے ان تو رہنا ہے. اب ہم مارکیٹ میں بیٹھ گئے نا, اب جب کوئی بندہ مارکیٹ میں بیٹھ گیا ہے تو اس نے لوگوں سے اپنا تعلق, اپنی پہچان, اپنی چیز کو تو انٹروڈیوس کروانا ہی ہے. وہ اب یہ سوچے کہ جی لوگ کیا کہیں گے, تو پھر وہ کامیاب نہیں ہوگا. اس کو یہ رسک تو لینا ہی پڑنا ہے. اور اس کے علاوہ اگر ڈور ٹو ڈور جانے کا طریقہ نہیں ہے, اگر کوئی میل ہے
تو مسجد میں دوستوں سے ذکر کر سکتا ہے کہ بھائی یہاں پہ قریب ایک اسکول بنا ہے, بڑی مناسب سی فیس ہے ان کی, تو اگر کوئی ایڈمیشن ہو تو بھیج دیجیے گا. میں نے دیکھا تھا بڑا اچھا ان کا سسٹم ہے. یعنی اس طرح کر کے, یا کوئی آپ کے علاقے میں لیڈی ہیلتھ ورکر جیسے ہے, فرض کریں آپ کے گھر میں وہ پولیو ڈراپس پلانے آ گئی, اس کو آپ اچھی طرح ذرا کولڈ ڈرنک شرنک پلا دیں, تو وہ بھی 10 جگہ پہ جا کے آپ کا ذکر کرتی ہے, کیونکہ وہ بیچاری بعض ایسے گھروں میں بھی جاتی ہیں جو دروازے سے بھی کہتے ہیں کہ پیچھے ہٹ کے کھڑی ہوں. اور سر اب تو اسکولس میں بھی پولیو ڈراپس کے لیے ٹیمز آتی ہیں, بچوں کو پولیو ڈراپس پلائے جاتے ہیں گورنمنٹ کی دیکھیں طرف سے. وہ تو آپ جب چھوٹا اسکول ہے اور اسٹارٹ لے رہے ہیں تو پھر تو مشکل ہے نا. جب آپ کی ایک تعداد ہو گئی, آپ کے پاس چھوٹے بچے آ گئے, تو پھر تو ظاہر بات ہے وہ بچے ہی اور بچے لے آئیں گے. پھر آپ ان بچوں پہ ہی وہ انویسٹمنٹ کریں. انویسٹمنٹ سے مراد یہ پیسہ لگانے والی نہیں, ٹائم کی. ان بچوں سے بات کریں کہ بیٹا آپ کا بھائی کہاں پڑھتا ہے, آپ کی بہن کہاں پڑھتی ہے, اچھا ہمارے پاس یہ سہولت ہے, یہ سہولت ہے. اپنا براؤشر انہیں دے دیں یا انہیں وربلی بتا دیں. آپ کا وہ بچہ ہی آپ کا اشتہار ہے. پھر جب آپ کے پاس چند بچے آ جائیں, ایک بندہ آ گیا ہے تو مزیداری جب ہے جب وہ 2 بندوں کو اور لے کے آئے. ٹھیک ہے, اگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کو بہت زیادہ پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن اور رائٹ پالیسی کی ضرورت ہوتی ہے اس حوالے سے. بالکل. آپ نے یہ کبھی بھی نہیں سوچنا کہ میں لاکھوں کروڑوں لگاؤں گا تو بات بنے گی. بڑے بڑے لوگ بڑا بڑا روپیہ لگا کے جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں, کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا. تو اگر آپ کے ڈیسیژن ٹھیک نہیں ہے, آپ نے انویسٹمنٹ ٹھیک جگہ پہ نہیں کی, تو یقینی بات ہے آپ بربادی کی طرف جا رہے ہیں. مارکیٹنگ بہت بڑا فن ہے. جن کو لگتا ہے کہ بس ہم نے کوئی اشتہار لگا دیا یا فیس بک پہ کوئی ایڈ لگا دیا اور ہمارے فرائض پورے ہو گئے, تو وہ پھر الجھ بھی جاتے ہیں. بالکل, میں وہی کہہ رہی ہوں کہ سر رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن لینا, اور مطلب کہ آپ نے فیصلہ وہ کرنا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بجٹ کم ہے, ایون دین بھی اگر آپ اخبارات میں اشتہار دیتے ہیں تو پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری کمیونٹی میں کتنے لوگ ہیں جو اخبار کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں, اور اس کے برعکس کتنے لوگ ہیں جو اینڈرائڈ فون یوز کرتے ہیں جس میں فیس بک یا انسٹاگرام یوز ہوتا ہے. تو یہ آپ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے اس کی ویلیو ہے بھی کہ نہیں ہے. یہ آپ کو کلیئر پہلے سے ہی اپنے گولز کو ان کو سیٹ کرنا ہوگا کہ آپ جو مارکیٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے بجٹ کے مطابق ہی کریں. ضروری نہیں ہے کہ اس میں آپ بہت زیادہ انویسٹ کریں, لیکن اس کی کوئی اسٹریٹجی لاجیکل ہونی چاہیے جو کہ آپ کے لیے بینیفیشل بھی ہو. ہم بعض اوقات نا ہمیں لگتا ہے کہ بہت پیسہ لگانا یا بہت بڑی مارکیٹنگ کرنا ہی سارا کچھ ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں, فرض کریں آپ ایجوکیشن دے رہے ہیں, وہ کوالٹی ایجوکیشن ہے. تو آپ کچھ بھی نہ کریں, آپ نے جب کوالٹی ایجوکیشن دے دی, آپ کا بچہ دوسروں سے منفرد ہے, اچھا ہے, بورڈ میں اچھے نمبر لے کے آ گیا, گھر میں اس کا بول چال اچھا ہے, ماں باپ سے اچھی طرح جا کے سلام دعا لیتا ہے, بزرگوں کا خیال رکھتا ہے, چھوٹے بڑے کا ہمسایوں کا, وہ بچہ اپنے آپ میں ایک اشتہار ہے, وہ آپ کو خود بخود ہی برانڈ بنا دے گا. تو بہت زیادہ روپے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ کو پراپر اس پہ میں نے تو یہاں تک لیزی, بلکہ زیادہ تر, ہو سکتا ہے آپ بھی اس میں شامل ہو, میں بھی اس میں شامل ہوں, ایسے لیزی بندے دیکھے ہیں جو اپنے اسکول کا ایڈ یا لوگو خود اپنے اسٹیٹس پہ نہیں لگاتے. لوگوں کو مارکیٹنگ کو تو آپ چھوڑیں نا, آپ مختلف پرنسپلز کو انوائٹ کریں اور اچانک ہی انہیں کہیں جی اپنا اپنا اسٹیٹس شو کریں ذرا, تو آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے 90% لوگوں نے اسٹیٹس, کسی نے کوئی عشقیہ لگایا ہوگا, کسی نے کوئی عیدیہ لگایا ہوگا, کسی نے کوئی شاپنگ والا لگا. بھئی آپ ہیں کون؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی پرسنل سپیس نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں نا, آپ ان کو پرسنل سپیس ہی نہیں دیں گے. میڈم جی دیکھیں, جو تو آپ کا پروفیشنل نمبر ہے جو آپ اسکول میں یوز کرتے ہیں, اس کو آپ اسکول کا ہی نمبر سمجھیں, یا تو آپ پرسنل نمبر علیحدہ رکھیں. لیکن ہم نے ایسے پرنسپل دیکھے ہیں, میں اپنی مثال دے دیتا ہوں, میرا ایک ہی نمبر ہے ٹوٹل, وہی کاروباری وہی پرسنل. تو اب میں کیا کروں, اس کو میں گھریلو تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا پرسنل ہے, اس کو تو پورے پاکستان سے کالز آتی ہیں. تو اب جب میں بھی اسٹیٹس نہ لگاؤں تو میں مجرم ہوا کہ نہیں ہوا, کہ بھئی اگر میرا ادارہ ہے تو میرا لوگو لگا ہو, اس کا کوئی ایڈ لگا ہو. اور اگر آپ ہی اپنے ادارے کو پروموٹ نہیں کریں گے, اگر جیسے سر نے کہا, اچھا پروموشن کا ایک اور بھی بہت آسان طریقہ جو مجھے سمجھ آیا جس میں آپ کا 0 بجٹ ریکوائرڈ ہوگا, وہ یہ کہ آپ نے اسٹاف تو ہائر کر لیا اسکول کے لیے, اب جتنا آپ کے پاس اسٹاف ہے وہ, اور آپ اپنے ہی اسٹیٹس پہ اپنی ہی کوئی ویڈیو اسکول کی پروموشن یا اسکول کی پالیسی لگائیں گے. تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کے اگر اسٹاف میں فار ایگزامپل 20 پرسنز ہیں, تو ان کے جاننے والوں میں کتنے لوگ ہیں جو اسٹیٹس کو واچ کریں گے, اور پھر اگر آپ اپنے فیملی ممبر سے ریکویسٹ کر کے ان کو بھی وہ اسٹیٹس لگوا دیں, تو مطلب مارکیٹنگ تو آپ کی ہو جاتی ہے. اس کے لیے راستے تو بہت ہے.
مطلب یہ ہے کہ ایک تو آپ کو درست راستے کے انتخاب کرنا آتا ہو اور دوسرا آپ یہ کرنا بھی چاہتے ہو. مارکیٹنگ تو ایک بڑا کام ہے. میں پچھلے دنوں پی سی ہوٹل گیا تو وہ جب واش روم میں جاتے ہیں نا, انہوں نے وہ جو چپل رکھی ہوئی ہے نا پہننے کے لیے, وہ کاغذ کی سی ہے, ڈسپوزیبل سی, اس کے اوپر بھی پی سی لکھا ہوا ہے. جو ٹشو آپ یہ ہاتھ صاف کیا, یہ پھینک دیا, اس کے اوپر بھی پی سی لکھا ہوا ہے. جب آپ ایک لیول پہ چلے جائیں گے پھر تو یہ بھی ہے, لیکن اس کا آسان بھی الٹرنیٹ ہے. مطلب میں آج سے کوئی 20 سال پہلے میرے ایک دوست تھے, انہوں نے وزٹنگ کارڈ بنائے. انہوں نے خود ہی کسی اپنے گتا لے کے یا کچھ بھی اس کو کٹ کیا اور ایک اسٹیمپ بنوائی. اس وقت 25-30 روپے کی اسٹیمپ بن جاتی تھی, تو وہ اس نے سب کارڈوں پہ لگا کے ٹرائی کر کے تو وہ کارڈ دینا شروع کر دیے لوگوں کو. تو آپ یعنی جب آپ کو لگے کوئی بجٹ نہیں ہے تو پھر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ سمپل فوٹو کاپی کروا کے معاشرے میں دے سکتے ہیں. آپ نے 200 گھروں میں دینا ہے, 200 کاپیز کروا لیں. ضروری تھوڑا ہی ہے کہ آپ ہر وقت لاکھوں کروڑوں روپے لگائیں, لیکن ہاں اگر آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں تو پھر مارکیٹنگ کھل کے کریں, آپ بڑے لیول پہ مارکیٹنگ کریں. آپ کے گلی محلے میں سارے جتنے گھر ہیں سب میں آپ کا وال کلاک ہو, ہر ٹیچر کے ہاتھ میں آپ کا اپنا مگ ہو, ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز پہ آپ کا نام ہو, آپ بھی برانڈ بن جائیں گے. کیونکہ مارکیٹنگ کے بغیر آج کل معاشرے میں چلنا بڑا مشکل ہو گیا, کیونکہ رش پڑ گیا نا ہر چیز کا. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ڈاکٹر یا حکیم فیمس ہوتا تھا, جی فلاں حکیم کے پاس جائیں گے. اب تو آپ یوں گھومتے ہیں اور وہ عام لفظ استعمال ہوتا ہے, اتنے ڈاکٹرز, اتنے حکیم, اور اسی طرح سے اتنے اسکولز ہیں, اتنے برانڈز ہیں کہ آپ کے لیے خود مشکل ہو جاتا ہے.